بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلی آپ پڑھ چکے ہیں۔ ایسے مفہوم کو کہتے ہیں کہ جب ہم اس کا تصور کریں تو وہ کثیر پر بہت سے افراد پر صادق ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دو کلیاں ہوتی ہیں، دو کلیاں ہوتی ہیں، تو دو کلیوں میں کون سا رشتہ ہے، کون سا تعلق ہے، کون سی نسبت ہے، ان میں کیا لگاؤ ہے۔ تو کبھی ایسا ہوگا کہ یہ کلی ہمیشہ اس کے ساتھ ہوگی، یہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوگی، ایک تو یہ ہوگا۔ اور کبھی ایسا ہوگا یہ کلی اس کلی کے ساتھ تو ہمیشہ ہوگی، مگر یہ اس کے ساتھ کبھی ہوگی اور کبھی نہیں۔ بات سمجھی؟ کبھی ایسا ہوگا کہ یہ کلی اس کے ساتھ کبھی نہیں ہوگی، یا یہ اس کے ساتھ کبھی نہیں ہوگی، جیسے شیعہ اور سنی۔ بات نہیں ذہن میں آ گئی؟ اور کبھی ایسا ہوگا یہ کلی کبھی اس کے ساتھ ہوگی، بات ذہن میں آ گئی، اور کبھی جو ہے یہ اس کے ساتھ ہوگی، نئی بات ذہن میں آ گئی۔ چار طرح کی کلیاں ہیں کہ دونوں کسی کے ساتھ کبھی نہ ہو، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ رہیں، یہ اس کے ساتھ وہ اس کے ساتھ، دو ہو گیا۔ اور ایک یہ ہے کہ ایک کلی دوسری کلی کے ساتھ ہمیشہ ہو، مگر دوسری کلی ہمیشہ نہ رہے، کبھی رہے کبھی نہ رہے۔ چوتھی یہ ہے کہ کبھی یہ اس کے ساتھ ہو اور کبھی یہ اس کے ساتھ نہ ہو، اور کبھی یہ اس کے ساتھ نہ ہو۔ چار طرح کی ہیں، ایک ایک بھی دکھا رہے ہیں۔ فصل فی النسبت بین الکلین، دو کلیوں کے درمیان نسبت کے بیان میں۔ نسبت کا مطلب ہے تعلق، رابطہ، رشتہ، لگاؤ۔ ایک کلی کا دوسری کلی سے کیا تعلق ہے، سمجھ گئی؟ جیسے آپس میں دو طالب علموں کا ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے، یہ اس کے ساتھ ہمیشہ، یہ اس کے ساتھ ہمیشہ۔ اور کبھی یہ ہوگا کہ یہ کبھی اس کے ساتھ نہیں، وہ کبھی اس کے ساتھ نہیں۔ کبھی ایسا ہوگا یہ تو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، مگر کبھی ایسا ہوگا کہ یہ اس کے ساتھ کبھی رہے گا اور کبھی نہیں رہے گا۔ اور کبھی ہوگا کہ یہ کبھی ان کے ساتھ ہیں، نئی بات سمجھ میں آ گئی، کبھی جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ ہیں، اور یہ جس کے ساتھ ہیں وہ کبھی ان کے ساتھ ہیں، کبھی دوسرے کے ساتھ ہیں۔ بالکل اسی طور پر ہے۔ اعلم ان النسبۃ بین الکلیین تتصور علی انحاء اربعہ، تو تصور، دو کلیوں کے درمیان نسبت چار طریقے پر متصور ہوتی ہے۔ دو کلیوں میں نسبت چار طریقے پر۔ لأنک اذا اخذت کلیین فإما ان يصدق كل منهما على كل ما يصدق عليه الآخر فهما متساویان، اس لیے کہ جب آپ نے دو کلیوں کو لیا، کس کو؟ دو کلیوں کو، تو اما ان یصدق، صدق یصدق، نصر ینصر، فاما ان یصدق کل منہما، تو یا تو ان دو کلیوں میں سے ہر کلی صادق ہوگی علی کل ما، ان تمام کے اوپر جس پر دوسری کلی صادق آ رہی ہے، فہما متساویان، تو ایسی دو کلیوں کے لوگ کیا بولتے ہیں؟ متساوی۔ کبھی کبھی تساوی بولتے ہیں، کبھی دو کلیاں تو متساوی کہلائیں گی کہ دونوں برابر ہیں، یہ ہمیشہ اس پر صادق ہے، یہ ہمیشہ اس پر صادق۔ اس کی مثال کل انسانی والناطق، جیسے انسان ہے اور ناطق ہے۔ انسان ایک کلی ہے تو انسان کے جو افراد ہیں وہی ناطق کے افراد ہیں، ناطق کے جو افراد ہیں وہی نہ انسان کے افراد ہیں، کہ انسان کے افراد اور ہیں، ناطق کے افراد اور ہیں۔ تو آپ جس پر انسان صادق آئے گا اسی پر نہ ناطق صادق آئے گا، جس پر ناطق آئے گا اسی پر نہ انسان صادق آئے گا۔ ایسے انسان اور زاہد لے لو، جس پر انسان صادق آئے گا اس پر زاہد صادق آئے گا، جس پر زاہد صادق آئے گا اس پر انسان۔ انسان اور عالم لے لو، حافظ لے لو، قاری لے لو، تو جس پر انسان صادق آئے گا اسی پر نہ عالم صادق آئے گا۔ بس لأن کل انسان ناطق، دیکھ رہے ہیں
وکل ناطق انسان، اس لیے کہ ہر انسان ناطق ہے اور ہر ناطق انسان. تو جن دو کلیوں میں تساوی کی نسبت ہوتی ہے تو ایک کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر اور دوسری کلی اس کلی کے ہر فرد پر. بات سمجھ میں آ گئی؟ او یصدق احدهما على كل ما يصدق عليه الاخر ولا يصدق الاخر على جميع افراد احدهما، یا دو کلیوں میں سے ایک کلی اس کلی کے ہر فرد پر صادق ہو جس پر دوسری صادق ہے، اور دوسری کلی جو ہے وہ ان میں سے ایک کے تمام افراد پر صادق نہ ہو. فبینہما عموم و خصوص مطلقاً، تو ایسی دو کلیوں کے درمیان عموم اور خصوص مطلق ہے. جیسے حیوان لے لو اور انسان لے لو، حیوان لے لو اور انسان. تو انسان جتنے ہیں سب نہ حیوان ہیں، تو انسان کے ہر فرد پر حیوان صادق ہے کہ نہیں صادق ہے؟ کلو انسان حیوان، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب پر حیوان صادق ہے کہ نہیں صادق ہے؟ مگر آپ یہ بتاؤ حیوان کے تمام افراد پر انسان صادق ہے؟ تمام پر نہیں نا صادق ہے، بعض پر صادق ہے اور بعض پر صادق. تو آپ کہو گے کلو انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے، اور بعض الحیوان لیس بے انسان. وہاں دو موجبہ کلیہ تھا، کلو انسان ناطق، کلو ناطق انسان. باز میں آ گئی؟ اس کو مادہ اجتماع بولتے ہیں کہ انسان ناطق کے ساتھ جمع ہے اور ناطق انسان کے ساتھ جمع ہے، یہ مادہ اجتماع ہے. اور یہ جو بتا رہے ہیں کہ انسان کے ساتھ حیوان تو جمع ہے مگر حیوان کے ساتھ ناطق جمع ہے. بھائی بعض جگہ گھوڑا گدھا ہے حیوان وہاں پر ہے، وہاں ناطق انسان ہے. بھائی انسان جہاں جہاں ہے وہاں وہاں حیوان ہے، مگر جہاں جہاں حیوان ہے وہاں وہاں انسان ہے. تو اختلاف ہو رہا ہے وہاں کہ نہیں ہو رہا ہے؟ انسان کے ساتھ جہاں آپ انسان بھی ہیں اور حیوان بھی ہیں تو یہاں انسان اور حیوان دونوں کا اجتماع ہے کہ نہیں؟ اور گھوڑا حیوان ہے انسان نہیں ہے، افتراق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو یہاں بھی دو مادے، ایک اجتماع کا ہے اور ایک افتراق کا ہے. تو جہاں اجتماع ہوگا وہاں موجبہ کلیہ ہوگی، اور جہاں افتراق ہوا وہاں سالبہ جزیہ. کلو انسان حیوان موجبہ کلیہ ہے اجتماع، اور بعض الحیوان لیس بے انسان، یہ سالبہ جزیہ نہ ہے مادہ افتراق. تو عموم اور خصوص مطلق ہے. بات میں آ گئی؟ انسان خاص ہے اور حیوان کیا ہے؟ عام. جس کے افراد زیادہ ہوتے ہیں وہ عام نہ ہوتا ہے. انسان کے افراد زیادہ ہیں کہ حیوان کے افراد زیادہ ہیں؟ حیوان. تو جس کے افراد زیادہ ہوں گے وہ عام کہلائے گا، اور جس کے افراد کم ہوں گے وہ کیا کہلائیں گے؟ خاص کہلائیں گے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اتنا سمجھ جاؤ. جیسے حیوان اور انسان، فیصدق الحیوان علی کل ما یصدق علیہ الانسان، تو حیوان صادق آتا ہے ان تمام افراد پر جس پر انسان صادق ہوتا ہے. ولا یصدق الانسان علی کل ما یصدق علیہ الحیوان، اور انسان ان تمام افراد پر صادق نہیں ہوتا جس پر حیوان صادق ہوتا ہے. بل علی بعض ہی، بلکہ بعض ہی پر تو صادق ہوتا ہے اور بعض پر صادق. بھائی انسان جو ہے صادق ہے حیوان کے بعض ہی فرد پر نا، بعض پر نہیں نا صادق ہے. تیسرا، او لا يصدق شيء منهما على شيء مما يصدق عليه الاخر فهما متباینان، یا دونوں کلیوں میں سے کوئی کلی بعض میں گی صادق نہ ہوگی اس کے کسی فرد پر جس پر دوسری کلی صادق ہے. فہما متباینان، تو یہ دو کلیاں کیا کہلائیں گی؟ یہ انسان اور گھوڑا، انسان اور گھوڑا، انسان اور پتھر، انسان اور بیل. کوئی انسان بیل نہیں، کوئی بیل انسان نہیں. کبھی کبھی آدمی کو گھوڑا کہہ دیتے ہیں، بیل کہہ دیتے ہیں، گدھا کہہ دیتے ہیں، تو کہا مجازن کہا جاتا ہے. تو شیر کہہ دیتے ہیں تو مجازن بول دیتے ہیں بہادری کی وجہ سے. مگر کوئی انسان پتھر ہے، کوئی پتھر انسان ہے.
کوئی انسان گھوڑا ہے، کوئی گھوڑا انسان ہے. انسان کے کسی فرض پر گھوڑا صادق نہیں اور گھوڑے کے کسی فرض پر یہ اس لیے میں نے کہہ دیا کہ کوئی کہے نا کبھی کبھی کسی بابا کا نام گھوڑا شاہ رکھ دیتے ہیں. کسی کا نام ہی گھوڑا رکھ دیا تو نام نہ گھوڑا ہے، وہ گھوڑا تو سوڑا حقیقت ہے. کسی کا نام گدھا رکھ دیا تو نام گدھا ہو جائے گا مگر وہ حقیقت میں گدھا ہے. تو انسان میں، پتھر میں، انسان میں اور گھوڑے میں کیا ہے؟ تباین کی نسبت. کون سی نسبت ہے؟ تباین. اسی کو متباین بولتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسا آپ سے کوئی پوچھے کہ لکڑی میں اور لوہے میں کون سی نسبت ہے تو کیا کہو گے؟ تباین. اینٹ میں اور پتھر میں تو کیا کہو گے؟ تباین. بات سمجھ میں آ گئی؟ آم ہے اور نیم ہے، کوئی آم نیم نہیں، کوئی نیم آم نہیں. سمجھ گئے؟ سیب ہے اور سنترا ہے تو کوئی سیب سنترا نہیں، کوئی سنترا سیب نہیں. ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے انسان اور فرض آپ دیکھ رہے ہیں تو انسان کے کسی فرد پر فرض صادق نہیں اور فرض کے کسی فرد پر انسان صادق. تو یہاں افتراق ہے کہ نہیں افتراق ہے؟ کہ انسان فرض پر اور فرض انسان پر صادق نہیں، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہیں کہ نہیں جدا ہیں؟ اور یصدق بعض کل واحد منهما على بعض ما يصدق عليه الآخر. یا دو کلیوں میں سے ہر ایک کا بعض، دو کلیوں میں سے ہر ایک کا بعض صادق ہو اس کے بعض پر جس پر دوسری کلی صادق ہے. فبینہما عموم و خصوص من وجہ. تو ان دونوں کے درمیان عموم و خصوص من وجہ. آپ ابیض لے لو، ابیض کا معنی سفید، اور حیوان لے لو، حیوان جانتے ہو نا، ابیض کا مفہوم کلی ہے، کثیر پر صادق آتا ہے. ابیض دودھ بھی ہے، برف بھی ہے، ہاتھی کا دانت بھی ہے، انسان کا دانت بھی ہے، اور چونا ہے. بہت سی چیزیں نا سفید ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اور حیوان جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ ابیض اور حیوان کا ایسے اسود اور حیوان لے سکتے ہیں آپ. اسود بھی تو کلی ہے. سر کے بال، داڑھی کے بال، یہ بھی کوئلہ بھی، بھینس بھی، ہاتھی بھی، بہت سی چیزیں نا کالی ہیں. کبھی کبھی آدمی پاجامہ کالا پہن لیتا ہے تو وہ بھی کالا ہو جاتا ہے. پہلے رام پوری ٹوپی مخمل کی چلتی تھی تو وہ بھی کالی. تو کالے کا مفہوم بہت پر کوا بھی کالا ہے کہ نہیں کالا ہے؟ بات سمجھ آئی؟ تو اس طریقے سے دیکھو گے تو بہت سی چیزیں نا کالی ہیں. بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو آپ بتاؤ ابیض اور حیوان. بعض ابیض حیوان ہیں، بعض ابیض گائے ابیض ہے، سفید گائے، سفید بیل، بگلا. بگلا دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ جانتے ہو نا؟ وہ کیا ہے؟ ابیض بھی ہے اور حیوان. وہاں دونوں کا اجتماع ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بگلا میں حیوان بھی ہے اور کیا ہے؟ ابیض بھی. یہ مادہ اجتماع ہو گئی. دیکھا؟ تو ایک کلی دوسری کلی کے بعض پر صادق ہوگی. اور آپ بعض ابیض تو حیوان ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو ہر ابیض حیوان ہے. کہہ سکتے ہو؟ بعض ہی نہ کہو گے. اور نہ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہر حیوان ابیض ہے. بات ہماری نہیں سمجھ میں آ گئی. آپ یہ کہہ سکتے ہو ہر حیوان ابیض ہے؟ اور یہ کہہ سکتے ہو کہ ہر ابیض حیوان ہے؟ یہی نہ کہو گے. بعض ابیض کیا ہیں؟ حیوان. سفید گائے، سفید بیل، بگلا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور بعض ابیض حیوان نہیں، جیسے برف ہے، دودھ ہے، ہاتھی کا دانت ہے، سمجھ گئے؟ چاک ہے. لکھتے ہیں نا؟ پہلے ایک مٹی آتی تھی اس کو بولتے تھے کھریا مٹی. آپ لوگ نہیں جانتے ہو.
پہلے لڑکے کیا کرتے جو تختی ہوتی تھی تو اس کو کالا سے جیسے تختہ سیاہ ہوتا اس کو پوتتے تھے. آج کل چاک چلا ہے تو کھریا مٹی ملتی تھی تو اسی سے لکھتے تھے، چھوٹا آ بڑا آ الف ب ت سے ان کو اسی پر سکھایا جاتا تھا. روشنائی وغیرہ کافی مہنگی ہوتی تھی، بستہ بھی خراب ہوتا تھا، کپڑا بھی خراب ہوتا تھا، بڑی دقت تھی. اس کو سکھانے کے لیے دھول ڈالتے تھے، پہلے اسی سے لکھتے تھے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ؟ اب زمانہ ترقی کر گیا، کون وہ سب تختی کہاں تختہ، سلیٹ چلا وہ بھی سب ختم ہو گیا، اب پنسل سے لکھاتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو میں کہہ رہا ہوں کہ بعض ابیض حیوان ہیں اور بعض ابیض حیوان نہیں. جیسے چاک، کھریا مٹی اس کو کھریا مٹی بولتے تھے، اب جو بھی ہو. اور بعض حیوان ابیض نہیں، بعض ابیض حیوان یہاں اجتماع ہو گیا اور بعض ابیض حیوان نہیں. بعض دن میں آ گئی. دودھ ہے ابیض حیوان نہیں، افتراق ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور بعض حیوان ابیض نہیں ہے. کالی بھینس ہے، کالا ہاتھی ہے، کالا کوا ہے، حیوان ہے ابیض ہے. بعض ذہن میں آ گئی. یہاں بھی افتراق ہے. یہاں 3 مادے ہو گئے. کئے مادے؟ ایک مادے میں دونوں جمع ہیں ابیض حیوان، اور 2 مادے میں دونوں الگ الگ ہیں. حیوان ہے ابیض نہیں، ابیض ہے اور حیوان. وہ کہتے ہیں کل ابیض والحیوان، جیسے ابیض اور حیوان. ففی البط، بطخ، بط بولتے ہیں بطخ کو. ففی البط یصدق کل منہما، تو بطخ میں ان میں سے ہر ایک صادق ہے، یعنی ابیض بھی صادق ہے اور حیوان. بطخ ابیض بھی ہے، حیوان بھی ہے. اور فی الفیل، فیل جانتے ہیں؟ فارسی میں پیل بولتے ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ فیل بولتے ہیں. تو اردو میں ہاتھی بولتے ہیں، انگریزی میں ایلیفینٹ بولتے ہیں اس کو. تو ہاتھی میں حیوان صرف صادق ہے، کہ ابیض بھی صادق ہے وہاں. حیوان صادق ہے ابیض کے بغیر. یہاں افتراق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وفی الثلج، ثلج بولتے ہیں برف کو. والعاج، عاج بولتے ہیں دندانے پیل، ہاتھی کے دانت کو. اور لبن کہہ لو، دودھ، برف. ہاتھی کے دانت میں یصدق الابیض فقط، صرف ابیض صادق ہے. یہاں 3 مادہ نہ ہو گیا جی. سب میں 2 ہی مادہ تھا، یہاں کئی مادے ہو گئے؟ 2، ایک اجتماع کا اور 2 افتراق کا. بات میں آ گئی؟ تو ایک وہابیوں اور دیوبندیوں کا اجتماع ہوتا ہے. کلی میں کبھی اجتماع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اجتماع ایک دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے، ایک سنی دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے، کبھی جو ہے شادی میں اجتماع ہوتا ہے. ایسے بہت اجتماعات ہوتے ہیں، اس میں سے ایک اجتماع. فَهَذِهِ 4 نسب. نسبت کے جمع کیا ہے؟ یہ 4 نسبتیں ہو گئی. کیا نسبتیں ہو گئیں؟ 4. التساوی، متساویین کو کیا بولتے ہیں لوگ؟ تساوی. والتباین، اور دوسری تباین، کہ یہ دونوں کلیوں میں سے کوئی کسی پر صادق نہ ہو. تیسرا عموم خصوص مطلق، اور چوتھا عموم خصوص من وجہ. فاحفظ ذلک، فاحفظ، اس کو اچھی طرح کیا کر لو؟ یاد کر لو. بس یاد ہی کرنے کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ وقد یقال للجزئی معنی آخر، جزئی کا ایک معنی آپ نے یہ پڑھا کہ جس کا ہم تصور کریں تو کثیر پر صادق نہ ہے. سمجھ میں گئی؟ اور کبھی کبھی جزئی کا ایک دوسرا معنی آتا ہے. جزئی کا 2 معنی ایک پڑھ چکے، اور کبھی کبھی جزئی ایک دوسرے معنی کو بھی کہا جاتا ہے. وہ کون سا معنی ہے؟ وَهُوَ مَا كَانَ أَخَصَّ تَحْتَ الْأَعْمِ. جزئی کا دوسرا معنی کیا ہے؟ وہ اخص جو عام کے تحت ہو. وہ اخص جو عام کے تحت ہو. آپ یہ بتاؤ، زید ہے اور انسان ہے، بتاؤ زید خاص ہے کہ انسان خاص ہے؟ زید نہ خاص ہے. تو اب زید ایک اخص ہے. زید کیا ہے؟ جو عام یعنی انسان کے تحت. بات ذہن میں نہیں آ گئی؟ تو زید کو جزئی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ کیوں؟ اس لیے جزئی پہلے معنی کے اعتبار سے بھی کہیں گے کہ یہ کثیر پر صادق نہیں آتا ہے، اور جو دوسرا معنی ہے اس کے اعتبار سے بھی زید کو جزئی کہیں گے. کیوں؟ کہ یہ اخص ہے کس سے؟ انسان سے.
اور انسان اس سے کیا ہے؟ عام ہے. تو زید ایک اخص ہوا جو ایک عام کے تحت نہ ہوا. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ یہ سمجھ گئے نا؟ آپ بتاؤ انسان اور حیوان میں انسان اخص ہے کہ حیوان اخص ہے؟ انسان نہ اخص ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ ابھی بتایا انسان اخص ہے، حیوان کیا ہے؟ بھائی حیوان بہت سے کو کہتے ہیں اور حیوان سب کو کہیں گے؟ آپ مجھ کو یہ بتاؤ، انسان بھی جزئی اضافی ہے. انسان بھی کیا ہے؟ جزئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اخص ہے کس سے؟ حیوان سے. اور حیوان کیا ہے؟ عام. اور انسان ایسا اخص ہے جو عام کے تحت ہے. تحت کا مطلب اخص کسی عام کا کیا بنے؟ فرد بنے. تو انسان حیوان ہی کا نہ فرد ہے جی. زید کس کا فرد ہے؟ انسان ہی کا نہ فرد ہے. کچھ سمجھا؟ زید جو ہے جزئی اضافی بھی ہے اور جزئی حقیقی بھی ہے. جزئی حقیقی تو اس لیے پہلی جو پڑھ چکے ہو جزئی کی تعریف ہے. جزئی کا معنی پہلا وہ جزئی حقیقی کہلاتا ہے. دوسرا والا معنی کیا کہلاتا ہے؟ جزئی اضافی. سمجھ گئے؟ تو زید پر دونوں صادق ہے. جزئی حقیقی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسا مفہوم ہے جو کثیر پر صادق نہیں ہے. اور جزئی اضافی اس لیے ہے کہ زید یہ اخص ہے. کس سے اخص ہے؟ انسان سے. اور انسان اس سے کیا ہے؟ عام ہے. تو زید ایسا اخص ہے جو ایک عام یعنی انسان کے تحت ہے. تحت کا مطلب جو کسی عام کا فرد ہو. زید ایسا خاص ہے جو انسان کا کیا ہے؟ اور انسان کو لے لو، یہ صرف جزئی اضافی ہے، جزئی حقیقی نہیں ہے. جزئی اضافی ہے، جزئی حقیقی. جزئی حقیقی اس لیے نہیں کہ جزئی حقیقی کہتے ہیں ایسا مفہوم جو کثیر پر صادق نہ آئے. یہ کثیر پر صادق آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ تو جزئی حقیقی تو نہیں مگر جزئی اضافی ہے. کیوں؟ جزئی اضافی کہتے ہیں ایسے اخص کو جو عام کے تحت. تو انسان کیا ہے؟ اخص ہے. کس کے تحت ہے؟ ایک عام حیوان کے. اور اوپر آپ چلو حیوان لے لو اور جسم نامی لے لو. حیوان لے لو، ہر حیوان نامی ہے مگر ہر جسم نامی حیوان ہے. میری بات سمجھ رہے ہو؟ جو بھی حیوان ہے وہ جسم نامی ہے کہ نہیں ہے؟ حیوان جسم نامی نہیں ہے. جسم نامی ایسے جسم کہتے ہیں جو بڑھے پھلے. تو حیوان ایسا جسم ہے جو بڑھتا پھیلتا ہے کہ نہیں بڑھتا پھیلتا؟ تو ہر حیوان تو جسم نامی ہے مگر ہر جسم نامی حیوان ہے؟ عام ہے، نیم ہے. یہ نامی جسم ہے مگر حیوان ہے وہ؟ میں بتانا چاہتا ہوں حیوان اور جسم نامی کو لے لو. حیوان جزئی اضافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ اخص ہے. کس سے؟ جسم نامی سے. ٹھیک ہے؟ اور جسم نامی اس سے عام ہے. یہ ایسا اخص ہے جو اس عام کا کیا ہے؟ فرد ہے. اور اوپر چلو جسم نامی اور جسم مطلق. جسم نامی اور جو جسم نامی ہے وہ جسم مطلق ہے کہ نہیں ہے؟ جسم مطلق کہتے ہیں ایسے جوہر کو جو لمبا ہو، چوڑا ہو، موٹا ہو. قابل ابعاد ثلاثہ کو نہ کہتے ہیں جی. تو جو جسم نامی ہوگا وہ قابل ابعاد ثلاثہ نہیں ہے. کہ چاہے انسان ہو، چاہے حیوان ہو، چاہے عام نیم جامن برگد پیپل ہو. اس میں طول، عرض، نوک، لمبائی، چوڑائی، موٹائی ہے کہ نہیں؟ تو ہر جسم نامی کیا ہے؟ جسم مطلق ہے. مگر ہر جسم مطلق جسم نامی ہے. سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، پیتل ہے، نمک ہے، پھٹکری ہے، رانگا ہے. یہ سب جسم مطلق ہیں، جسم نامی بھی ہیں. پتھر جسم مطلق ہے، جسم نامی بھی ہے وہ. کیا سمجھ میں آ گئی بات؟ جسم نامی یہ جزئی اضافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اخص ہے جسم مطلق سے. اور جس سے مطلق اس سے کیا ہے؟ عام ہے. یہ ایسا اخص ہے جو ایک عام کے تحت ہے. بات ذہن میں آ گئی؟ ایسے جسم مطلق لے لو اور جوہر. ہر جسم مطلق کیا ہے؟ جوہر ہے. مگر ہر جوہر جسم مطلق ہے؟ تو جسم مطلق پر بھی کیا صادق ہے؟ جزئی اضافی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جسم مطلق اخص ہے جوہر سے.
اور جوہر اس سے کیا ہے؟ عام ہے. تو یہ اخص عام کے تحت ہے کہ نہیں ہے؟ بات ذہن میں آ گئی؟ سمجھا دیا ہے میں نے تفصیل سے. قد یقال للجزئی معنی آخر، کبھی کبھی جزئی کے لیے ایک دوسرا معنی بھی اطلاق کیا جاتا ہے. جزئی کا دوسرا معنی کون؟ ما کان خص تحت العام، جزئی اس اخص کو کہتے ہیں جو عام کے تحت ہو. جزئی کا دو معنی ہو گیا. فالانسان علی هذا التعریف جزئی، تو اس تعریف پر یعنی جزئی کا یہ جو معنی بیان کیا ہے نا، اس تعریف پر انسان کیا ہے؟ جزئی ہے. کیا ہے؟ لدخولہ تحت الحیوان، اس لیے کہ انسان ایسا اخص ہے جو حیوان کے تحت کیا ہے؟ داخل ہے. کس کے تحت داخل ہے؟ وقد الحیوان، اسی طریقے سے حیوان بھی کیا ہے؟ جزئی اضافی ہے. حیوان بھی کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حیوان یہ خاص ہے جسم نامی سے. حیوان کیا ہے؟ جسم نامی سے نہیں خاص ہے. حیوان یہ بھی جزئی اضافی، کیوں؟ لدخولہ تحت الجسم النامی، اس لیے ہے کہ حیوان ایک ایسا خص ہے جو داخل ہے کس کے تحت؟ جسم نامی. وقد الجسم النامی، اسی طریقے سے جسم نامی جزئی اضافی ہے لدخولہ تحت الجسم المطلق، اس لیے کہ جسم مطلق کے تحت داخل ہے. سمجھ گئے؟ وقد الجسم المطلق، اسی طریقے سے جسم مطلق بھی کیا ہے؟ جزئی اضافی ہے لدخولہ تحت الجوہر، اس لیے کہ وہ جوہر کے تحت کیا ہے؟ داخل. بولتے ہیں اس موجود کو جو خود سے قائم ہو. موجود قائم بذاتی کا مطلب ایسا موجود جو خود سے قائم ہو. بات ذہن میں آ گئی؟ بات سمجھ گئے نا؟ جزئی کا کیا معنی ہو گیا؟ جزئی کا کیا معنی ہو گیا؟ دو معنی نہ ہو گیا؟ ابھی نہیں سمجھ میں آ گیا. جزئی کا ایک معنی کل بتایا تھا، ایسا مفہوم جس کا نفس تصور کسی پر صادق نہ ہے. اور جزئی کا ایک دوسرا معنی ما کان خص تحت العام، وہ اخص جو کسی عام کے تحت داخل ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے آپ کو ابھی بتا دیا کہ زید کیا ہے؟ وہ جزئی حقیقی بھی ہے اور جزئی اضافی بھی ہے. تو ہر جزئی حقیقی کیا ہے؟ جزئی اضافی ہے. مگر ہر جزئی اضافی جزئی حقیقی نہیں ہے. ہم نے دیکھا انسان، حیوان، جسم مطلق، جسم نامی، یہ سب جزئی اضافی ہیں مگر جزئی حقیقی بھی ہے نا؟ جزئی حقیقی ہیں نہیں نا ہے؟ تو اب جزئی حقیقی اور جزئی اضافی میں کون سی نسبت ہوگی؟ جزئی حقیقی اور جزئی اضافی میں کون سی نسبت ہو گئی؟ تو بتاتے ہیں جزئی حقیقی جزئی اضافی میں عام خاص مطلق ہے. کون سی نسبت ہے؟ ہر جزئی حقیقی جزئی اضافی ہے. ہم نے بتایا زید جزئی حقیقی بھی ہے اور جزئی اضافی بھی، مگر ہر جزئی اضافی جزئی حقیقی. انسان، حیوان، جسم مطلق، جسم نامی جزئی اضافی ہیں، حقیقی. والنسبة بين الجزئی الحقیقی وبين هذا الجزء المسمى بالجزء اضافی عموم و خصوص مطلقاً. جزئی حقیقی اور اس جزئی جس کا نام جزئی اضافی، اس کے درمیان نسبت کیا ہے؟ عموم اور خصوص مطلق. عموم اور خصوص لاجتماعهما فی زید، اس لیے کہ زید میں جزئی حقیقی اور جزئی اضافی دونوں جمع ہیں. یہ مادہ اجتماع ہے کہ نہیں؟ زید جزئی حقیقی بھی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کثیر پر صادق نہیں آتا. اور جزئی اضافی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ زید انسان سے اخص ہے، ایسا اخص ہے جو عام کے تحت کیا ہے؟ داخل. والصدق الاضافی بدون الحقیقی فی الانسان، یا صدق الاضافی بدون حقیقی فی الانسان، اور اضافی کا صرف حقیقی کے بغیر ہے انسان میں. فإنه اے فإن الانسان، کیونکہ انسان جزئی اضافی ہے. ولیس بجزئی حقیقی، اور انسان جزئی حقیقی نہیں ہے. کیونکہ جزئی حقیقی اس کو کہتے ہیں جو کثیر پر صادق نہ ہے، اور یہ کثیر پر کیا ہے؟ صادق. جزئی حقیقی کیوں نہیں؟ لأن صدقه على كثيرين غير ممتنع،
اس لیے کہ بہت سے افراد پر اس کا صدق محال نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بس اتنی سی بات مولانا صاحب پڑھا دیا ہے، سمجھ رہے ہو؟ اتنا یاد کرو اور سمجھو، ٹھیک ہے؟ فاحفظ ذالک وففہم، ٹھیک ہے؟